نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دو شخصیات کی جو قیادت ہے انسانیت کی وہ عالمگیر ہے، بے نظیر ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ پہلی شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی قیادت پر جو انسانیت کو درس ملتا ہے، حضرت جی کبھی موقع ہوا کوئی ایسا محل نکلا آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا اس حوالے سے بھی، انسانیت کو کیا پیغام دیا ہے ان کی زندگی نے۔ ہر نبی کی زندگی بڑی قیمتی ہے، خصوصاً یہ جو دو شخصیات ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ، ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ تمام نبیوں کے باپ، اور دوسری جو شخصیت ہے خاتم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت۔ ان دو شخصیات کی جو زندگی اور قیادت ہے، جس نیچ پر انہوں نے قیادت کی ہے اور انسانیت کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے، وہ ایک بے نظیر بے مثال ہے۔ تبدیلیاں بڑے تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے معاشرے کو تبدیل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ حضرات کے سامنے غیر متعارف ہے، آپ اتنا جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی آپ حضرات کے سامنے متعارف ہے، آپ جانتے ہیں ان کے بارے کے اندر۔ مدت قیادت صرف 23 سال ہے آپ کی، صرف 23 سال ہے۔ 40 سال کی تک تو آپ نے اظہار ہی نہیں کیا نا اپنے ہونے کا، کہ میرے اندر اللہ نے ایک شان رکھی ہوئی ہے، وہ نبوت ہے۔ آگے 23 سال آپ اسلام کی اظہار کا زمانہ ہے، ان میں سے شروع کے 6 سال چھپکے ہیں، بس قریبی لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت نبی ہیں اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں، عام لوگوں کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ شروع کے تقریباً 6 سال گنے چنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے۔ پھر شروع کے جو 13 سال ہے باشمول ان 2 4 6 سال کے، وہ تو ہیں ہی پٹائی کے سال، خوب پٹائی کے سال ہیں۔ فتوحات کہاں سے آئیں گے ان سالوں کے اندر؟ صرف 10 سالہ زمانہ انقلابی زمانہ ہے جو قیادت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسے تھوڑی شیخ کہ آپ کا انگریز آپ کی عقل کے زیادہ قائل ہیں ہمارے بانسبت۔ جو غیر مسلم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے لحاظ سے سب سے باکمال سمجھتا ہے، اتنا مسلمان بھی نہیں سمجھتے جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو اس میں نتیجہ لاتا ہے نا بیچ میں، کہ آپ اسلام ذریعہ بنے، اللہ نے نتیجہ اخذ کر دیا، اس لیے آپ کا کمال کم اور اللہ کا کمال زیادہ سمجھتا ہے۔ غیر مسلم اللہ کو تو مانتا نہیں ہے، وہ تو دیکھنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، جو نظر آ رہا ہے سب کچھ وہی ہے۔ تو اس نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتے ہوئے، تو آپ کو بہت باعقل سمجھتا ہے، بڑا باکمال سمجھتا ہے۔ تو یہ جو دو شخصیات ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جی انہوں نے جو قیادت انسانیت کی سنبھالی ہے، یہ قیادت فردی اور انفرادی طور پر کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ قیادت اجتماعی طور پر ہوئی ہے۔ امت کو اجتماعی طور پر انہوں دونوں احباب نے لیا ہے، کسی جز کے اندر فرد کو کبھی بھی نہیں دیکھا انہوں نے، ہمیشہ اجتماعیت کا خیال کر کے پوری امت کو لے کر چلے۔
چھوٹی سی مثال تو کھانے کی مثال ہے. کھانا ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی تنہا نہیں کھایا ہے, انفرادی تھے نا, اجتماعیت کے اندر بیٹھ کے کھائیں کہ میری زندگی کا ایک ایک پہلو لوگوں کے درمیان کے اندر آئے. میں کون ہوں؟ میں رہنما ہوں تمہارا, میں رہبر ہوں تمہارا, میں مشعل راہ ہوں تم لوگوں کے لیے, میں معیار ہوں تم لوگوں کے لیے. مجھ تک پہنچو گے تو اللہ تک پہنچ سکو گے. اگر میرے ہی آنے میں رکاوٹ ہے, مجھ تک کی پہنچنے میں دقتیں اور تکالیف ہیں, مشکلات ہیں, تو تم اللہ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی. کسی موقع پر صحابہ کو تنہا نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. درمیان میں خندقیں کھد رہی ہیں, بڑے ہیں, آپ کو مسلح لگا کے بچھا کے بٹھانا چاہیے, اوپر خیمہ, کوئی پنکھا چلانے والا بندہ بھی ہو, ساتھ حضرت کے کچھ کھانے کی ترتیب ہو نا. جیسے دیگر احباب مٹی ڈھو رہے ہیں, آپ علیہ السلام بھی مٹی ڈھو رہے ہیں. بلکہ بلایا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ, یا رسول اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں, وجہ یہ نہیں ٹوٹ رہا, یہ نہیں ٹوٹتا ہے ہم سے. آپ ہیں, چلو کدال پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے دکھایا, یہ لو ٹوٹ گیا, توڑا. عائشہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آٹا گونڈنے کی تیاری میں ہوں, روٹی پکاؤں گی. اچھا چل آٹا تو گون لے, لکڑیاں میں لے آتا ہوں, آگ میں جلا دوں گا. یہ اجتماعیت ہے, اپنے کو مشغول رکھا ہے امت کے اندر. کسی حالت میں بھی امت کو اپنے اندر نہیں چھوڑا کہ اکیلی کونے کے اندر نفل پڑھ لیے, تلاوت کر لیے, ذکر کر لیے, مراقبے محاسبے کر لیے, اور امت کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ عالمگیری فکر والا آدمی نہیں ہے جو یہ اس حال پہ چل رہا ہے. کرنی ہے, غم ضرور کرنا ہے اپنا, کہ کیوں نہیں غم کرنا ہے, غم ضرور کرنا ہے. اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات بولوں, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصود اپنے دین کا غم ہے, نہ کہ لوگوں کے غم ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصود کیا ہے؟ اپنے دین کا غم ہے. یا اللہ میں دیندار بن جاؤں. ہاں جب میں دیندار بنوں گا, یہ ایک نور آئے گا سینے میں. کیا آئے گا؟ یہ نور منتقل خود بخود دوسرے کی طرف ہوئے گا, وہ خود بخود کھنچا ہوا آئے گا. 50 سال ہو چکے ہیں میں مراقبے, محاسبے, اذکار, اوابین وہ کر رہا ہوں. نماز وہی ہے, ذکر اذکار وہی ہے, تلاوت وہی ہے. کوئی نور کے اندر ترقی نہیں ہو رہی ہے, تو پتہ چل رہا ہے غلط جگہ پہ لگا ہوں, طریقہ کار غلط ہے میرا, جس کی وجہ سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے. آج 20 سے 25 سال ہو چکے میں ایک نماز پڑھ رہا ہوں. دن میں کتنی دفعہ پڑھتا ہوں؟ 5 مرتبہ پڑھتا ہوں. وہی نماز, وہی بے دھیانی, جو لڑنا پڑ رہا ہے شیطان کے ساتھ, نفس کے ساتھ. یا اللہ 10 منٹ کے لیے چھوڑ دے, ذہن بن جائے کسی طریقے سے, دھیان نہیں بننے دیتا ہے. 1 سیکنڈ کے بعد وسوسہ آ جائے گا, پھر وسوسہ آ جائے گا, پھر وسوسہ آ جائے گا. تو پتہ چلا محنت ہی نہیں ہوئی ہے, رخ ہی ٹھیک نہیں ہے, رخ ہی ٹھیک نہیں ہے. نبی یہ کام نہیں کرتے تھے. نبی اجتماعیت میں آیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے. بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی رسول آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ اسلام کی نگاہیں چاروں طرف ہیں. میں نے کہا آپ عالمی نبی ہیں, آپ اجتماعی نبی ہیں, آپ فرد واحد سے لے کر پوری امت کے نبی ہیں. آپ نے کسی کو غلط حالت پہ چھوڑ کیسے سکتے ہیں آپ؟ صحابی آئے, جماعت ہوئے گی تھی, بعد میں آئے, وضو کیا, کونے میں کھڑے ہو گئے, نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ نہیں ہے کہ کمیاں دیکھ رہے ہیں لوگوں کی, کمیاں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح کر رہے ہیں, مصلح ہیں. اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ آپ نہیں بتائیں گے میری غلطی کو تو اور کون بتائے گا میری غلطی کو؟ آپ آئیں, نماز سے فارغ ہوئے, حضرت تشریف لائیں, آئیں, صلی کأنک لم تصلی, تو نماز دوبارہ پڑھ لے, گویا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. پھر گئے حضرت, وضو کیا, دوبارہ نماز پڑھی. آپ نے پھر بلایا, صلی کأنک لم تصلی, نماز پڑھ لے, تو نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی. 3 بار. چوتھی بار جب آپ نے حکم دیا وہ بیٹھ گئے. یا رسول اللہ میں 100 دفعہ بھی پڑھوں تو ایسے ہی پڑھوں گا, مجھے نہیں آتی اس سے اچھی پڑھنی. صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے پڑھو نماز جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ پھر اپنے آپ کو اجتماعیت میں داخل کیا آپ نے کہ جی میرے طریقے پہ نہیں آنا. آپ کا طریقہ تو معیار ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا, آپ کے طریقے سے ہٹ کر تو راحت اور سکون جو ہے وہ آپ ہی کے طریقے پہ ہے. تو خیر ہماری موضوع کہیں اور نکل گیا. یہ 2 شخصیات, جس میں ایک شخصیت کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس دخلوا علیہ گزشتہ ہو چکی ہے, بات تھوڑی سی رہ گئی تھی. جب فرشتے آئے ان کے پاس, فقالوا سلاما, فرشتوں نے سلام عرض کیا. حضرت کی طبیعت کے اندر مہمانداری, مہمان کی خاطر مدارت,
ابتدا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام. آج سے پہلے کوئی مہمانوں کو نہیں جانتا تھا، مہمان کون ہے، میزبان کون ہے. سلام ہوا، ما حاضر جو گھر میں تھا وہ لے کے آ گئے. تکلفات نہیں کیے کہ جی یہ کیا سوچے گا کہ کڑھائی آئی ہے یا فلاں آیا ہے. ایک اللہ والے دوسرے اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے. رستے میں خیال آیا کوئی پھل فروٹ تو اٹھایا ہی نہیں کہ اکرام کے لیے کوئی نہ کوئی ترتیب. جیب میں ہاتھ مارے تو ترتیب اللہ والوں کی تھی، 1 روپیہ بھی نہیں ہے بیچ میں. اچھا اللہ خیر کرتا ہے، ساتھ ہی جنگل پڑے گا، لکڑیاں کاٹ کے لے جاؤں گا. میرے گھر لاؤ نا آپ لکڑیاں کاٹ کے. تو مفتی صاحب، مولوی صاحب، درویش صاحب، جو نام ہے میرے، وہ سب ایک سائڈ کے اوپر رکھوں گا. میں پھر باہر آؤں گا ٹوپی اتار کے کہ اللہ کے بندے شرم نہیں آئی تجھ کو؟ اگلے کو دیکھ کے اکرام کرتے ہیں. تجھ کو نظر نہیں آیا میں اس پورے علاقے کا اتنا بڑا مفتی ہوں، شیخ الکل فالکل ہوں؟ وہ آپ کی طبیعت ٹھیک کروں گے اندر ہمارے گھر نہیں آئیں گے. وہ ایسے نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے. 2 نمبری ٹیک نہیں تھے وہاں لگے ہوئے، وہ 1 نمبر لوگ تھے. درخت سے لکڑیاں اٹھا کے لائیں گے، گھر میں کام آئیں گی، جلائیں گے، آگ لگائیں گے. اوون تو تھے نہیں شیخ. لکڑیاں توڑیں، کندھے پہ رکھیں اور لی چلیے. السلام علیکم، سلام دعا کے بعد حضرت اور ایک تھوڑا سا ہدیہ لایا تھا. کیا لائے تھے؟ کہ وہ لکڑیاں لایا تھا آپ لوگ کے لیے. یہ نزاع کی حالت میں دوسرے حضرت اپنے خدام سے کہا مجھے اٹھاؤ. اٹھا کے بٹھایا، آواز دی گھر والی کو. گھر والی پردے میں آئی، دروازے کے اس طرف پہ آئی. خدام کو کہا یہ وہاں لکڑیاں رکھو، اسے سنبھال کے رکھنا اللہ والی. کیوں؟ کہ جب میں مروں گا تو ان لکڑیوں سے میرے پانی کا غسل گرم کیا جائے گا، میں اس سے غسل کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. کہ کہا جتنی نفاست اور جتنے اخلاص کے ساتھ یہ ہدیہ لایا ہے، کوئی بھی اتنا اخلاص سے ہدیہ نہیں لائے گا. حضرت یہ چھوٹی چیز میں ریا آ ہی نہیں سکتا ہے. چھوٹی چیز ریاکاری سے نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک 5 روپے دوں وہ ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ میرے نزدیک بھی اہمیت نہیں رکھتے، آپ کے نزدیک بھی اہمیت نہیں رکھتے. ہمیشہ ریاکاری بڑی چیز کے اندر آتی ہے، چھوٹی چیز کے اندر کبھی ریاکاری نہیں آتی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات یا نہیں آتی ہے؟ تو جیسے سلام ہوا، حضرت نے ابراہیم علیہ السلام نے ما حضر جو گھر میں تھا سامنے رکھا. بسم اللہ، آپ پہلے کھانا کھائیے، اس کے بعد کلام کرتے ہیں کون کیا ہیں. تو جب انہوں نے کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھایا، اب ڈرے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے. وَقَالْ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے. تم کون لوگ ہو جو کھانا نہیں کھا رہے؟ دشمنی وہاں کی ریس کیا تھی؟ اس دور کا رواج یہ تھا، دشمن کھانا نہیں کھایا کرتا تھا اس کا. اگر کھا لے گا تو فوراً صلح سمجھی جائے گی. وہ یہ رواج تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں. تو تم جب کھانا نہیں کھا رہے تو تم میرے کو دشمن لگ رہے ہو میرے. کہا نہیں گھبراؤ مت. قالو، فوراً فرشتوں نے کہا لا توجل، کسی کو پریشان کرنا، یہ جو ہمارے ہاں لگا ہوا ہے نا ایک لفظ لیتے ہیں جی میں آپ کو سرپرائز دوں گا، اگلے کا پیشاب نکل گیا، وہ اس کا سرپرائز ختم نہیں ہو رہا. ہارٹ اٹیک ہو گیا حضرت لوگوں کو آپ کے سرپرائز سے. یہ تو صحابہ نے فرشتوں نے سرپرائز نہیں دیا، ان کو فوراً کہہ دیا. قالو، ایک دم کہا یہ گھبرا رہے ہیں، گھبرائیں نہیں. لا توجل، فوراً نہ گھبرائیں، بالکل نہ گھبرائیں. ہم فرشتے ہیں، ہم سرپرائز دینے کے لیے نہیں آئے. یہ بات کی رسمیں، گندے لوگوں کے گندے طریقے نکلے ہوئے ہیں جن کو کھانے اور موتنے کی تمیز نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب فضولیات ہیں. امت اخلاقیات کو چھوڑ کر بدعات کے اندر پڑ گئی ہے. یہ بدعات نہیں ہے، یہ تو سری گمراہی ہے. اور کیا چیز ہے؟ سری گمراہی ہے. اپنے آپ کو سوٹڈ بوٹڈ کہتے ہیں کہ جی ہم کون لوگ ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور پڑھے لکھے لکھنا نہیں آتا ہے شیخ، دونوں میں ہاں نہیں ڈالتا ہے اگلا. کمال یہ ہے ظالم کا. پڑھنا، پیڑے، پھر ہاتھی والی ہاتھ، 2 چشمی، نون الفنا پڑھنا. وہ لکھتا ہے پیڑے نون الفنا پڑھنا، ہاں نہیں لکھتا کیونکہ وہ بولنے میں نہیں آتی نا اس کو. پڑھنا ایسے کون کہتا ہے اردو میں؟ اردو میں تو کہتا ہے پڑھنا، تو اس طرح لکھ دیتا ہے. لکھنا، لکھنے میں پھر ہاں نہیں ڈالتا. لام کاف نون بڑی ہے لکھنا. اعتراف کو لکھتا ہے، اعزاز کو لکھتا ہے زے سے. کہا حضرت غلطی ہوگی، کہا وہ غلطی ہوگی، پھر زوئیں سے کر دیا اس نے. سبحان اللہ. وہ عین سے اللہ کا بندہ. یہ میں آپ کو پڑھے لکھوں کی سٹوریاں سنا رہا ہوں. یہ ہے، یہ ہمارے پاس کچھ خطوط آتے ہیں کچھ لوگوں کے، ان میں ایک بڑی، اب میں بولوں گا نہیں، سوٹٹ پوٹٹ خواتین ہیں. ہاں، وہ کسی بڑی پوسٹ پہ لگی ہوئی ہیں. کسی مسئلے سے میرے پاس خط آیا، نیچے میرے کو کیا معلوم اللہ جانے کس کا ہے، وہ نیچے انہوں نے اپنا تعارف کروایا، فلاں جگہ کے اوپر فلاں پوسٹ پر ہیں. میں نے خط کے پیچھے لکھا کہ املا انتہائی کمزور ہے، املا ٹھیک لی جائے، املا انتہائی کمزور ہے. ہاں
غلط ہے، غلط ہے۔ ہائے ہائے امت کہاں چلے گئی شیخ؟ تو فوراً پر آیا ہم فرشتے ہیں، آپ کھائیں، ہم کھانا نہیں کھا سکتے چونکہ ہم فرشتے ہیں نا، ہم انسان تو ہے نہیں ہیں، تو ہم انسان ہوتے تو کھانے پہ ٹوٹ مرتے، ہم فرشتے ہیں۔ بشارت دینے آئے ہیں، وہ بتائیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ ہاں ایک اور کام بھی ہے، قال چلو یہ تو اچھا ہوا تم ہمارے پاس آئے، تم ہمیں بڑھاپے کے اندر ایک خوشخبری دینے لگے ہو کہ عنقریب ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوں گے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ خواہ بڑھاپے میں اللہ نعمت دے رہے ہیں لیکن ہم اس کی ناقدری تو نہیں کر سکتے۔ میں نے جمعے میں جیسے عرض کیا آپ کے سامنے، جب تک مسلمان کسی چیز کو نعمت سمجھتا ہے اس وقت تک قدر کرتا ہے، جب نعمت نہیں سمجھتا ہے تب بے قدری کرتا ہے۔ آج اسلام کو نعمت نہیں سمجھتے، زحمت سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ آیا سر پہ بوجھ ہے، کیوں؟ دینی پڑے گی۔ روزہ آیا بخار سب سے پہلے دینداروں کو چڑھتا ہے، اڑے 16 گھنٹے منہ بند کرنا پڑے گا۔ وہ عام طبقہ جو کہ روزانہ والا مسجد والا نہیں ہے، وہ پھر خوش ہوتا ہے تھوڑا سا کہ چلو تھوڑا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس قریب ہونے کا۔ دیندار طبقے کو بخار روزہ رکھنا ہے، پھر آگے ابھی تو ختم ہوئے تھے، آگے ہاں آگے 3 مہینے رہ گئے، جمادی الثانی چل رہا ہے، رجب ہے، شعبان ہے، آگے رمضان ہے، 2.5 مہینے رہ گئے تقریباً۔ وہ کیا ہے؟ ہاں ڈائٹنگ ہے، کم کھانا کم پینا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ کہیں نوجوان رات کو نفلوں میں دکھائی دیتے تھے حضرت۔ ابھی بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے رمضان کے اندر کہ ساری رات جاگو سارا دن سو، پھر بولتے ہو کہ اغیار ہمارے پیچھے لگے نہیں ہیں، آپ ہی بولتے ہو کہ اغیار لگا ہوا ہے۔ یہ تمہیں سوچ کس نے دی کہ یہ کام کر لو؟ یو پی کے اندر بینک لوٹا گیا اور لوٹنے والا نوجوان 2 لڑکے تھے، پکڑے گئے، یو پی ہندوستان۔ تحقیق کی پولیس والوں نے، جب ان کی لگائی، ان کی عزت کی، بتاؤ کہاں سے تمہیں یہ تدبیر ملی کہ یہ کام بھی ہوتا ہے اس ترتیب کے اوپر؟ کہ ہم نے فلاں فلم دیکھی تھی جس سے ہم لوگوں کو یہ ملا، یہ آئیڈیا ملا اور ہم نے یہ کام کیا۔ ایک بالکل رخصتی کے موقع کے اوپر دستی بم کے ساتھ پوری بارات اڑا دی، اگلے دن پکڑا گیا۔ ارے تجھ کو یہ تدبیر کہاں سے ملی؟ کہ فلاں فلم دیکھی تھی اس میں یہ کام ہوا ہوتا۔ نئی نسل ہے، تہرتا خون ہے، کسی دور میں یہ رویا کرتا تھا نفلوں کے اندر، ہم نہیں ہیں، وہ بہت دور ہے۔ کہ یہ تو اچھا ہے تم ہمیں بشارت دینے آئے ہو، اور کسی کام سے آئے ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں، اے بھیجے ہوئے لوگوں، کس مہم سے آئے ہو؟ مہم کیا ہے تمہاری؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے ہوئے ہیں ایک گناہگار قوم کے لیے، ہم کسی گناہگار قوم کے خاتمے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے قانون سمجھیے پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ قانون کیا ہے؟ قانون خدائی یہ ہے، قانون الہی یہ ہے، جو مجمع، جو قوم پوری دنیا یا پورے علاقے یا پورے معاشرے اور ماحول کے اندر دین زندہ کرنا چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جی پورا علاقہ دیندار ہو جائے، پورا ملک دیندار ہو جائے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، نتیجہ اس کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اللہ کریں گے، لیکن 2 کام لیں گے ہم سے، یہ قانون ہے۔ جب امت ان 2 کاموں پہ اترے گی، یہ جو سوچنے والا مجمع ہے، ان سے ہی مطالبہ ہے، اوروں سے نہیں ہے مطالبہ، یہ سوچنے والے لوگ جب یہ 2 کام کر لیں گے، پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ وجود لے آئیں گے۔ پہلا کام، یہ مجمع قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ مجمع کس چیز کے لیے تیار ہو جائے؟ قربانی کے لیے۔ اس عورت کی مثال نہ بنے کہ کسی مارکے کے اندر آواز دے رہی تھی، لوگوں آگے بڑھو، یعنی آگے بڑھو، لڑو، بیٹو پیچھے ہٹو، ایسی ترتیب نہ ہو۔ اپنی جان کو پیچھے نہ کرے، خود سہولت نہ ڈھونڈے کہ خود پنکھے کے نیچے لیٹا ہوا ہے، باقی لوگ گرمی میں سڑ رہے ہیں، بھائی تم کیوں پنکھے کے نیچے لیٹے ہوئے ہو؟ کہ میں اس لیے لیٹا ہوں پنکھے کے نیچے کہ یہ جو پنکھا جب گرے تو پھر مجھ پر گرے، یہ نہ ہو نا کوئی اور ساتھی لیٹ جائے تو پنکھا اس پر گر جائے تو نقصان ہو جائے، میں اس لیے میں جان کی بازی دوں گا، میں اس لیے لیٹا ہوں۔ بھائی نہیں گرتے پنکھے، کہاں گرتے ہیں پنکھے؟ شیطان نے اس کو تبلیغ کی ہوئی ہے، کیا کی ہے؟ ہوا بھی لے رہا ہے مزے سے، اور اب لوگوں کو بتا بھی رہا ہے جو میں جانے لگا ہوں وصیت کر کے، اللہ خیر کرتا ہے، صبح اٹھے تو دیکھی جائے گی، ہو سکتا ہے پنکھا گر ہی نہ جائے۔ یہ سمجھتے ہیں، ایسوں سے نہیں آتی۔ امت کا معاشرہ جو چاہ رہا ہے، جو مجمع چاہ رہا ہے، ان کو سب سے پہلے قربانی کے لیے اٹھنا پڑے گا، ان سے اللہ قربانی لیں گے۔
اور ایسی ویسی بھی قربانی نہیں لیں گے، یہی مجمع گاجر مولی کی طرح کٹے گا۔ باقیوں کی تاریخ نہیں سناتا ہوں چونکہ اس سے غیر متعارف ہو، جن سے متعارف ہو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ صحابہ کی زندگی اٹھا لو، شروع کے 13 سال لے لو، پہلا کام قربانی، اور انہی کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ حضرت جی احد کے اندر جب واپسی ہوتی ہے ان لوگوں کی، یہ جو صحابہ آئے تھے احد میں، جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو صحابیاں فرماتی ہیں مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوہرام نہیں تھا، جس میں ماتم نہیں تھا اور رونا نہیں تھا، کہ ہر گھر سے میت اٹھی ہوئی تھی، ہر گھر سے میت اٹھی تھی، باپ بھی گیا، بچے بھی گئے، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ قربانی پر انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یہ ہوگا جی پہلا کام۔ جب ایک معتد بھی حصہ قربانی دے چکا ہوگا، اب دوسرے کام کا نمبر آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ ماحول بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ایک پلیٹ فارم دو گے لوگوں کو، کچھ چیزیں دو گے لوگوں کے سامنے رکھو گے، یہ کچھ چیزیں ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں، تم بھی انہیں کرو۔ ماحول بنے گا۔ جب ماحول بن جائے گا، تیسرے نمبر پر اللہ پورے معاشرے میں، پورے ماحول، پورے علاقے، پوری دنیا میں دین کو غالب فرما دیں گے۔ دوسرا نمبر، جب ماحول بننے میں رکاوٹ آئے گی، لوگ آئیں گے بیچ میں اور نہیں تمہیں ماحول پہ چلنے دیں گے، اللہ ان لوگوں کو توڑ دیں گے۔ ہر نبی کی قوم کو جو عذاب ہوا ہے وہ اس ٹائم پہ عذاب ہوا ہے۔ پہلے مرحلے پہ نبیوں لوگوں نے مار کھائی ہیں، نبیوں کی امتوں نے مار کھائی ہیں۔ بنی اسرائیلوں کی تاریخ پڑھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کا دور، بنی اسرائیل غریبوں کو فرعون لوگوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، باندیا بنا کے رکھا ہے ان کی عورتوں کو، ان کے مرد تو زندہ ہی نہیں رہتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قربانی ہو چکی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام نے ماحول بنوایا۔ جب ماحول بنتا ہے، اب فرعون پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، ادھر بھی یہی ہے۔ قال، ابراہیم اسلام نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، کس مہم سے آئے ہو؟ کا کام بہت ہو چکا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک گناہ گار قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ کا آباد کدھر ہے؟ کا مقام اردن، حجاز سے نکلیں، بیت اللہ سے، عرب سے نکلیں اور شام کی طرف چلیں، درمیان میں آپ کو ایک علاقہ ملے گا، آج بھی موجود ہے، اس علاقے کا نام اردن ہے۔ اردن کے صحرائی علاقے کی طرف چلیے جو سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی کے اندر ہیں، وہ ایک بہت خوبصورت سا آج کے دور کے اندر صحرا ہے۔ اس صحرا کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا دریا ہے، اس دریا کا نام ہے بحر میت یا بحر لوط۔ اس دریا کی خاصیت کیا ہے؟ اس دریا میں ایک بھی آبی جانور نہیں ہے، ایک دانہ، ایک مچھلی بھی نہیں ہے۔ وجہ، اس دریا کے اندر اکثریت تیل کی آمیزش ہے اور بہت کم پانی کے اجزاء ہیں، اس وجہ سے کوئی جانور زندہ نہیں رہتا۔ یہاں عذاب آیا تھا قوم لوط پر، جو آج بھی دنیا قائم ہے۔ آج کے سیاحوں نے یہاں کچھ فن کے لیے اور سیاحت کے لیے کچھ بلڈنگیں وغیرہ قائم کر دی ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، مادہ شناس لوگ ہیں اور اللہ سے غافل لوگ ہیں، وہاں یہاں پکنک کے لیے آتے ہیں۔ اس مقام پر آج کے دور کے اندر جو میں بات کروں آپ سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ کہ کچھ جگہ پر آباد ہے، کہاں آئے کہاں ہو، کہ کچھ مسلم قوم ہے جو کہ مقام اردن سے، میں نے کہا سطح سمندر سے کافی گہرائی کے اوپر ایک صحرا ہے جو آج کے موجود میں، اس ٹائم پہ صحرا نہیں تھا، اس ٹائم پہ یہ قوم لوط آباد تھی، ان کے لیے آئے ہیں۔ تو فوراً بول پڑے بھتیجا ہے۔ کون ہے؟ بھتیجا ہے میرا، سگا بھتیجا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، یہ چچا ہیں ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے۔ اس کا کیا بننا ہے؟ الا آل لوط، غم نہ کریں، لوط کی پوری آل کو بچا لیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، یہ سب کے سب بچ جائیں گے، فکر نہ کریں۔ طریقہ ہم بتائیں گے انہیں کہ کیسے آپ نے بچنا ہے، اس کے بعد عذاب آئے گا، ایسے عذاب نہیں آتا ہے۔ ہاں، ہمارا وہ ہے جو ہماری ترتیب پہ چلے، ہماری ترتیب کے خلاف چلے گا، خواہ کتنا ہی ہمارا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ اسلامی دستور ہے۔ خون کا رشتہ بعد میں ہے، کلمے کا رشتہ پہلے ہے۔ خون کا رشتہ بعد میں ہے، نسب کا رشتہ بعد میں ہے، اور سب سے پہلے دین کا رشتہ ہے۔ بیوی اپنی ہے، خونی ہے، نسبی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں، الا امرأتہ، بیوی نہ بچے۔ قدرناہا، ہم نے اندازہ کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، یعنی گناہ گاروں میں سے ہے، ماری جاوے گی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی منافقہ، نوح علیہ السلام کی بیوی منافقہ، اور فرعون کی بیوی رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ کل قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔
کس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچائے، کس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچائے۔ نبی کی بیوی ہونا کہاں چاہیے تھا؟ جنت الفردوس میں نبی کے ساتھ، کہاں رہے گی؟ حاویہ جہنم میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، اور آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، بظاہر طور پہ فرعون کی بیوی۔ فرعون انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ عجیب، اللہ میچ نہیں ملتا کا اٹھا کے ایمان اور قربانی کے بل بوتے پہ کس کے ساتھ رشتہ کروا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جنت میں اللہ خود نکاح پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استقامت پہ بہت کچھ ملتا ہے بھیا، استقامت پہ ملتا ہے۔ تو فرمایا جی ان کو عذاب دینے لگے ہیں اور وقت قریب آ چکا ہے۔ اچھا جی، قرآن نے اب سیاق و سباق کو بدلا ہے۔ قرآن نے جو بعد کا واقعہ اختتام کا وہ پہلے بیان کیا ہے، جو پہلے کچھ ہوا ہے وہ بعد میں بیان کیا ہے۔ وجہ، قرآن واقعے کی کتاب ہی نہیں ہے، جو مقصود ہے وہ بیان کرتا ہے قرآن۔ مقصود عذاب سے عبرت ہے تو پہلے عبرت بیان کر دی، بعد میں پورا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ کیا ہوا جی؟ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، یہی فرشتے آئے جب لوط علیہ السلام کے پاس، چونکہ حالت غیر تھی، قال، فوراً لوط علیہ السلام نے کہا اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، اجنبی لوگ لگ رہے ہو بھائی، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اجنبی ہو۔ صحابہ فرماتے، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیرانگی بھی ہو رہی ہے، تعجب بھی ہو رہا ہے، اس بندے پر یہ ہے کون؟ کہ ایک آدمی آیا آپ علیہ السلام کے پاس، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے جب چہرہ دیکھا، ہم میں سے نہیں ہے، مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے بندہ، مکہ کا رہنے والا نہیں ہے بندہ، مدینہ مکہ کے مضافات کا نہیں ہے رہنے بندہ، پردیسی ہے کوئی۔ جب پردیسی ہے تو سفر کے اثرات ہونے چاہیے اس پر، کپڑے اس کے گندے ہونے چاہیے، مٹی مٹی لگی ہونی چاہیے، سوٹی بوٹی آ رہا ہے بندہ، آ کے دوزانوں ہو کر آپ صلی اللہ، جیسے ہی وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل دوزانوں کے، دونوں کے گھٹنے مبارک ایک دوسرے کے گھٹنوں کے ساتھ لگ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ شہادتین کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کی گواہی دینے کا نام مطلب ایمان ہے۔ کہا صدقت، وہ کہتا ہے آپ علیہ السلام کو آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب بندہ ہے، خود سوال کرتا ہے، خود تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کیوں کرتا ہے؟ تصدیق تو وہ بندہ کرے جس کو پہلے سے معلوم ہو، اور اگر اس کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ اسلام نے 5 ارکان گنوائے اسلام کے، یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ اسلام ہے۔ کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ قیامت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا جتنا قیامت کے بارے میں تو جانتا ہے اتنا میں ہی جانتا ہوں، غائب کے علم میرے پاس نہیں ہے، اللہ جب لانا چاہیں گے لے آئیں گے۔ کہا صدقت۔ آخر میں کہا وہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کہا کہ تو اللہ کی بات ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تیرے میں ہمت تو کم از کم یہ کر لے کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جی یہ سب سے اچھی کیفیت ہے نماز میں، یہ ایک باندھو، نماز میں اس کی مشق کرو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ بعض اوقات یقین کیجیے مشاہدہ ہے لوگوں کا، ذکر سے مذکور کی طرف پہنچ جاتی ہے توجہ۔ کس سے ذکر کر رہا نا، اللہ اللہ اللہ، توجہ ذکر کی طرف ہے، مذکور کی طرف چلی جاتی ہے۔ مذکور کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ہو جاتا ہے، مشکل کام نہیں ہے اگر تھوڑا ہمت کرتے ہو تو آخری سبق کیا ہے؟ اللہ اکبر، 3 نیتیں کرنی ہے نماز سے پہلے۔ بولو، آپ بولو، بتائیے، 100 دفعہ بتائیے کہ کون کون سی نیت کرنی ہے۔ ہاں عاصم بھائی، اور ایک ہو گیا، نمبر 2 محبت، اے اللہ تیری محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ نمبر 2 تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، رضا، اللہ کی رضا۔ نمبر 3 عبدیت کے اظہار کے لیے، اللہ تیرا بندہ ہوں، تیری سامنے کھڑا ہوں، عبدیت کے اظہار کے، اللہ اکبر۔ یہ 3 نیتیں باندھ کے نیت باندھ، نماز کا لطف دیکھو گے جیسے ہوا۔ اب ایک ٹکٹکی باندھ لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے افعال سے باخبر ہیں اللہ، اللہ اکبر۔ اس ٹکٹکی کو نہیں جانے دینا۔ دکان آتی ہے، بیوی آتے ہیں، بچے آتے ہیں، نانا نانی، تایا تائی، پھپھی، جو بھی آتا ہے سائڈ پہ رکھیں، اس کو نہیں ایک دفعہ گئے پھر نہیں آتے، پھر گئے پھر نکل جائے گی بات ہاتھ سے، نہیں جانے دینا۔ جمائی آ رہی ہے روکو، کھانسی آ رہی ہے روکو۔ ایک حالت میں نگاہ برقرار ہے توجہ نہیں جاتی۔ ایک اور فارمولہ دیتا ہوں، کیا؟ جب تک نگاہ برقرار ہے آپ کی، سجدے میں دیکھنا ہے نا قیام کی حالت میں، جس پھول کو، پہلے تو یہ غلط ہے، یہ جو قالین ہے یوں نہیں ہونے چاہیے، یہ مساجد ڈیکوریشن کی جگہ
اورنگزیب صاحب نہیں ہے. مساجد اللہ کا گھر ہے, سیدھا سادہ قالین ہونا چاہیے کہ توجہ بٹے نہ. ایک کو دیکھ رہے ہو تو شکل بن رہی ہوتی ہے, ادھر چلے جاتے ہیں, گیا اللہ پاک, سیکنڈ لگتا ہے جی, گیا. ہم جما رہے ہیں نظر کہ کسی طریقے سے دھیان نہ جائے اور پھول پہ نظر چل جائے. کہاں سے بچو گے, کدھر جاؤ گے؟ کس نے کہا آخرت کا مرحلہ آسان ہے؟ کس نے کہا؟ ایسے تھوڑی اللہ نے کہا ہے کہ ابتلا ہے, آزمائش ہے. شیخ یہ بڑی مشکل جگہ ہے جہاں پیدا کیا ہے اللہ نے, یہ آسان جگہ نہیں ہے. 2 بچے نہیں پل رہے, نہیں. خیر, پھولوں کو بھی نہ دیکھیں اور آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے. آنکھیں بند کر نہیں سکتے آپ. اللہ اکبر, جماؤ, بس ایک پھول کو پکڑ لو, ہے نا, مجبوری کیا کریں, پھول ہیں. اور اب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, رکوع تک کسی حالت میں, رکوع تک اس جگہ سے آپ کی نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے. آپ کا دھیان دیکھنا جمتا رہے گا. رکوع جیسے ہی کیا, بدن کو دیکھتے 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 پاؤں تک پہنچ جائے, کیونکہ رکوع میں پاؤں کو دیکھنے یا پاؤں کی جگہوں کو دیکھنا ہے. بس یہاں ٹک ٹکی باندھ لیں. اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں. حضرت فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا اللہ مجھے پیار کر رہے ہیں, اللہ مجھے پیار کر رہے ہیں. کیا کیفیت تھی ان لوگوں کی, اللہ مجھے کیا کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. شیخ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا, سچوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا. اللہ میں بنا دے. تو کیسے آیا, اجنبی لگ رہے ہو, ہمارے نہیں ہو. ختم کریں جی. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون, ہم وہ خبر لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس خبر سے آپ کی قوم شک میں ہے, یعنی عذاب. آپ ان کو کہتے ہو اللہ کو مانو نہیں تو عذاب آئے گا, ان کو شک ہے کہ کوئی نہیں آئے گا. لگے رہو اپنے دھندے کرتے رہو, آئے گا سو دیکھا جائے گا, آئے گا سو دیکھا جائے گا, آئے گا سو دیکھا جائے گا. آ گیا. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, وہ عذاب ہم حقیقت کے ساتھ لے آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں, ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم فرشتے ہیں. کرنا کیا ہے جی؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, رات کے کسی حصے کے اندر آپ نکلیے, اپنی جماعت کو لے کے متبعین کو یاد رکھیں, آپ سب سے پیچھے ہو جانا. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, آپ نبی ہیں, آپ سب سے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی رہ نہ جائے, آپ پیچھے ہو جانا. اور وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کے نہ دیکھے, بس جلدی جلدی چلیے, جلدی جلدی چلیے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور چلتے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی طرف اپنی بات پوری کر دی ہے. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں کٹی ہوئی ہوں گی, یہ ملیں گے نہیں. 3 عذاب دیے اللہ نے. کتنے عذاب, اس پہ تفصیل ہے, زندگی میں انشاءاللہ اس کو کل کریں گے, اللہ نے چاہا تو. وقت ہو چکا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک. اللہ آپ کا بیٹا